بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے امپورٹنٹ محور جسے قرآن کئی جگہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے وہ گھر ہے۔ ایک گھر کیسا ہونا چاہیے، وہ قرآن جو ہے وہ گھر کے اوپر بہت تاکید کر رہا ہے۔ 72 دفعہ قرآن میں بیت کا لفظ اپنے جم کے ساتھ آیا ہے۔ خدا گھر کو جس طرح چاہتا ہے اس نے مختلف گھرانوں کا بھی ذکر کیا ہے، انبیاؤں کے گھر اور صالحین کے گھر کیسے ہونے چاہیے۔ اور یہ محور آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہرحال ہم بھی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر گھر کی بہت اہمیت ہے۔ گھر در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے تشکیل ہوتا ہے۔ در و دیوار بہت اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، مگر افراد صحیح نہ ہوں تو وہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ اس لیے جو افراد اچھے، اور افراد اچھے کیوں ہوں؟ کیونکہ بہرحال ایک معاشرے کو اچھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی معاشرہ بغیر افراد کے نہیں چل سکتا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں صرف اکیلا اچھا ہو جاؤں تو بہت اچھا ہو جائے گا، معاشرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسلام جو مذہب ہے وہ مدنی مذہب ہے۔ مدنی سے مراد یعنی شہر کا مذہب ہے، اجتماع کا مذہب ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ایک صرف فرد کے لیے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، یا ایسے فرقوں کے اندر فرقے کہہ لیں آپ، یا ایسا کوئی گروہ کہہ لیں آپ، کہ جہاں پر صرف شخصیت کے اوپر زور دیا جائے۔ اسی کے لیے انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ صرف خود اچھا ہو، یا بہت سارے مذہب جو تحریف ہو گئے ہیں، یعنی اصل مذہب ایسے نہیں تھے، ہو گئے ہیں بہت سارے مذہب کہ جو انبیاء آئے تھے لیکن اب ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے۔ مطلب مسیحیت ہے جیسے کرسچنیٹی، اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے صرف سنڈے کو چرچ جانا ہے، وہ بھی اب بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں، باقی کچھ بھی ہو کچھ بھی کرتے رہیں، یا پھر آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کو اس سے کیا، آپ جائیں اپنی عبادت کریں جائیں۔ اب یہ مذہب یا فرقہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ صرف شخصیت محور ہے، یعنی بس تم اپنی فکر کرو، تمہیں اس سے کیا، برابر میں کیا ہے، تمہیں اس سے کیا، معاشرے میں کیا ہے۔ جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ الہی جتنے بھی مذہب آئے کوئی بھی ایسے نہیں تھے، کیونکہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے وہ تھوڑے سے ہیں، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو جب ابلاغ دیا گیا، تبلیغ کے لیے کہا گیا، جبکہ ہر نبی کا کام پیغام دینا تھا، میسج دینا تھا۔ کچھ انبیاؤں کی ڈیوٹی زیادہ سخت تھی، جس میں تو خود حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خود ہمارے آخری پیغمبر ہیں۔ خب ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ میسج پہنچا دو، ان کا کام تھا معاشرے کو تشکیل دو، ایک سوسائٹی کریٹ کی جائے۔ خوب سوسائٹی میں اب کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو اسلام وہ ساری چیزوں کو لے کر پیش گیا۔ یعنی جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں تو نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نبی سے یہ ارشاد ہوا کہ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو برپا کرو۔ نماز نہیں کہ تم اکیلے جا کے تم نماز جا کے پڑھ لو، نہیں، قائم کرو۔ خوب قائم کرنے کے لیے خوب مسجد چاہیے، مؤذن چاہیے، آواز چاہیے، معاشرے میں لوگ چاہیے جو پیچھے نماز پڑھیں۔ خوب جب نماز پڑھیں گے تو پھر نجاست سے پاکیزگی چاہیے، صاف پانی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، چیزیں حرام نہیں ہونی چاہیے، ذبح شرعی ہوں گی تو لیدر کی چیز آپ استعمال کریں گے، اور ایکس وائی زیڈ چیزیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ یعنی پھر بہت سارے دوسرے احکام اس کے ذیل کے اندر آٹومیٹکلی اپلائی کرنے پڑنا مجبوری ہے آپ کی۔ اب آپ نماز کیسے قائم کریں گے جب بہت ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور جب آپ نماز قائم کریں گے تو جو چیزیں نماز سے روکتی ہیں ان کو بھی آپ کو روکنا ہے۔ تو یہ پھر آہستہ آہستہ، لیکن آج جو دنیا کا سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں اس طرف لے آیا ہے۔ کیا؟ آپ اپنا کام کرو، آپ کو اس سے کیا، آپ اپنی فکر کرو۔
اچھا ایک تو یہ کہ ذہن میں ڈالا گیا، دوسرا کہ حالات ایسے دنیا کے کر دیے جائیں کہ انسان صرف اپنی فکر کرے. اسے اب آپ ابھی جو پوزیشن ہے معاشرے کی ہمارے، وہ ابھی یہ تو یہ کہ انسان اپنے گھر میں بھی کسی کو نصیحت نہیں کرتا. کیسے کرے؟ بچہ ابھی اتنا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے والد سے کہتا ہے آپ کو کیا پتہ، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، ابھی اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے. تو ابھی تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کہاں سے آن ہوتا ہے اور آئی فون کہاں سے آن ہوتا ہے. وہ بلٹ ان آ رہا ہے اس کے ساتھ، بچے کے ساتھ یہ سسٹم بلٹ ان آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ حمل میں ہے تو ماں فون یوز کرتی ہے بہت زیادہ. وہ وضاحت محترم ایسی ہے، جن علماؤں کی مائیں قرآن پڑھتی تھیں، زیارتیں پڑھتی تھیں، ان کے بچوں میں جب ذرا سا بھی شک آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تربیت کہاں مشکل میں آئی ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے عالم دین کا کہ بچے نے کوئی غلطی کی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہوگی، تو انہوں نے بہت پریشان ہوئے، کہا کہ میں نے تو اپنے بچے کی تربیت ایسی نہیں کی تھی. پھر انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کوئی چیز آپ نے تربیت میں، کوئی کھانا کچھ؟ کہا نہیں. کہا جب یہ حمل میں تھا تب تو انہیں یاد آیا کہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی اور پھل میں انار کے چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا نہیں ہے، تو میں نے سوئی جو ہے وہ انار کے اندر ڈالی تھی. سوئی میں کتنا انار لگا ہوگا، بس میں نے وہ چکھا تھا، یعنی اس کے میں نے پیسے نہیں دیے، مطلب اچھا نہیں ہوگا میں نے نہیں لیا. اس قطرہ بھی شاید نہ ہو، اس ایک قطرے کے اثرات یہ تھے کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی. اور یہاں تو ٹھیلے پہ آپ پھل لینے جاؤ، چکھتے چکھتے ہی آدھا درجن تو چلا گیا. پھر بولتے نہیں مزے کا نہیں ہے، اچھا تول دو. اب جب تولتا ہے تو یہ حساب تھوڑی کرتے ہیں جو آپ کھا چکے ہیں. اب یہ لقمہ جو حرام آیا ہے خوب یہ اثرات دکھاتا ہے. آج جو معاشرے میں فقدان، پریشانی، مشکلات ہیں، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اس کی تربیت میں کہاں کمی چھوڑ دی ہے. تو عزیزان محترم خوب یہ معاشرہ آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب بچہ لادین ہو گیا ہے. آنے والی نسل، جوان نسل، ابھی دیکھیں اس کے مسائل کیا ہیں. اسے دین کیا ہے اس کے لیے؟ مثلا وہ تو دین کی کیا بات، سب دین ٹھیک ہیں، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، سب ٹھیک ہیں. خوب یہ سسٹم پہ لایا جا رہا ہے اور ایک اچھی بڑی تعداد کو لے آئے ہیں یہ لوگ. مطلب اور جو تھوڑے بہت دیندار لوگ ہیں یا دین ہے تو دین کی شکل ایسی کر دو کہ جو نارمل آدمی وہ دین سے دور ہو جائے. جو ہمارے لبرل آدمی ہے وہ بولتا بھائی ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے. عزیزان محترم اسلام مدنی مذہب ہے.